آپ سے حلف قرآن پہ لیا جائے گا۔ ان تینوں باتوں سے ہمارے مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ ہم امید رکھتے ہیں، ہمیں ہر آتے دن کے ساتھ فخر ہوتا ہے اپنے لیڈر پہ، عمران خان پہ۔ کوئی دنیا کسی جگہ پہ آپ چلے جاؤ، اس نے اپنی پراپرٹی وصیت کر دی ہے کہ جناب شوکت خانم کو دے دیں۔ جس بندی ہے کہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے اسٹیٹمنٹ کے بعد جو کچھ وہاں پریس کانفرنس ہوئی ہے تو ان کو بہت تکلیف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالکل دبئی لیکس کا بہت بڑا پریشر آیا، اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے انہوں نے توجہ ہٹانے کے لیے یہ بھی ایک ون آف دی ریزنز ہو سکتی ہے تاکہ ان کو ادھر سے توجہ ہٹائیں اور ادھر لگا دیں اپنے کام۔ دیکھیں اس کے حوالے سے تو ہم نے پچھلی طرفہ بھی ان کو کہا تھا، اخباروں میں اشتہار آ چکے ہیں اور باقی اشتہار بھی میرے خیال چل گئے ہوں گے، ہم نے ان کو دے دیے تو۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو یہ ناجائز اور کٹ پتلی ایم این ایز ہیں جو بنے ہوئے ہیں اسلام کے، ان کو دو چیزوں کہا گیا، فارم 45 لے آؤ اپنے اوریجنل، وہ پچھلی دفعہ نہیں پیش کیا انہوں نے، جواب لے کر آؤ اور ایفیڈیوٹ لے کر آؤ، اور آپ سے حلف قرآن پہ لیا جائے گا۔ ان تینوں باتوں سے ہمارے مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ وہ فارم 45 نہیں لے آئیں گے تو بھی ان کے خلاف ایکشن ہوگا، اگر لائیں گے اور اوتھ دیں گے، جھوٹی قسم اٹھا کے دیں گے اور پھر ان سے قرآن پہ حلف لیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اگر وہ قرآن پہ حلف بھی دے دیتے ہیں عدالت کے سامنے، اور کیا آپ اس سے اتفاق کر جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے، عدالت مطمئن ہو جائے گی، آپ کا ووٹر مطمئن ہو جائے گا؟ دیکھیں جب وہ آئیں گے ایسا کام کریں گے اس کے بعد کل آپ کو لاہ عمل بتائیں گے۔ اور دوسری یاد آیا کہ 9 مئی میں جا کر ان کو گرفتاری کی جائے، یہ ساری بدنیتی ہے، بے ایمانی ہے، بد اخلاقی ہے، بد دیانتی ہے، غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، ناانصافی ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سینٹرل آفس پہ جو سی ڈی اے کا موقف ہے کہ وہ سی ڈی اے بائیلاز کی خلاف ورزی ہے، اگر مان بھی لیا جائے کہ سی ڈی اے بائیلاز کی خلاف ورزی ہے تو اتنے عرصے سے یہ آفس چل رہا تھا، تو اتنے عرصے سے ذمہ داران کہاں تھے؟ انہوں نے اتنا عرصہ پہلے کارروائی کیوں نہ کی؟ اچانک ان کو رات کو دیکھیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی یہ سینٹرل آفس مرکز ہے اس وقت تمام ایکٹیویٹیز کا، انہوں نے اس کو بند کرنا تھا۔ آپ نے دیکھا ان کی بےایمانی، یونائٹڈ نیشنز کا عملہ بیٹھا ہوا ہے ان کی نگران موجودگی میں، وہاں کون چلا جاتا ہے؟ وہاں پہنچ جاتی ہے پولیس ان کی موجودگی میں، یونائٹڈ نیشنز۔ یہ ایک دن پہلے کی بات ہے، جس دن یہ واقعہ ہوا اس سے ایک دن پہلے یونائٹڈ نیشنز کا عملہ بیٹھا ہے، سٹاف بیٹھا ہے، ان کے ساتھ کوئی گفت و شنید جاری ہے، وہاں پولیس پہنچ جاتی ہے چھاپے مارنے۔ اگر یہ طرز عمل گاڑیوں کی بھی تلاشی لی ہے؟ جی مجھے پتہ چلا۔ شیخ صاحب یہ سارا مدعا جو ہے جو خسروں والا سامنے آیا، اس کے بعد آپ کا سیکریٹریٹ گرا دیا گیا، دبئی لیگ سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا یہ سٹنٹ تو نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ہے کہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے اسٹیٹمنٹ کے بعد جو کچھ وہاں پریس کانفرنس ہوئی ہے تو ان کو بہت تکلیف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالکل دبئی لیگس کا بہت بڑا پریشر آیا، اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے انہوں نے توجہ ہٹانے کے لیے یہ بھی ایک ون آف دی ریزنز ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری حرکتیں نظر آ رہی ہیں کہ یہ ملک کو چلانے والی نہیں ہیں، یہ ان بےایمانوں کو پوری قوم پہچان چکی ہے، اور ہمیں ہر آتے دن کے ساتھ فخر ہوتا ہے اپنے لیڈر پہ، عمران خان پہ۔ کوئی دنیا کسی جگہ پہ آپ چلے جاؤ، اس نے اپنی پراپرٹی وصیت کر دی ہے کہ جناب شوکت خانم کو دے دیں۔ جس بندے کا یہ کریکٹر ہو اس کے خلاف یہ لگے ہوئے ہیں، اور گندم سکینڈل آیا آ کے گزر گیا، کسی نے مڑ کے نہیں پوچھا۔ جس طرح کی ٹیمپرنگ ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں اور ریٹرننگ آفیسرز کے، ان کو نیب نے یا کسی ایف آئی اے نے نہیں پوچھا۔ دبئی لیگس آئی آ کے گزر گئی، کسی نے نہیں پوچھا۔ ان بےایمانوں کو صرف مسلط کیا ہوا ہے، اور ہمارا میرا آپ کا پیسہ لے کر کے یہ لے کے جاتے ہیں دبئی اور ملک سے باہر، اور ہم لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، معاشی طور پر کنگال کر دیا، اور یہ ہمارے سب کی تباہی کا ریزن ہے۔ اسلام آباد کی تینوں سیٹوں کے حوالے سے جج صاحبہ نے کہا تھا کہ ان کے اشتہار چلائے جائیں، تو کل غالباً آپ کی کیسٹ بھی ہیں تینوں سیٹوں کے حوالے سے، تو اشتہار وغیرہ چل گئے ہیں، اب یہ پیش ہوں گے کیا ان کے؟ دیکھیں اس کے حوالے سے تو ہم نے پچھلی طرفہ بھی ان کو کہا تھا، اخباروں میں اشتہار آ چکے ہیں اور باقی اشتہار بھی میرے خیال چل گئے ہوں گے، ہم نے ان کو دے دیے تو۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو یہ ناجائز اور کٹ پتلی ایم این ایز ہیں جو بنے ہوئے ہیں اسلام کے، ان کو دو چیزوں کہا گیا، فارم 45 لے آؤ اپنے اوریجنل، وہ پچھلی دفعہ نہیں پیش کیا انہوں نے، جواب لے کر آؤ اور ایفیڈیوٹ لے کر آؤ، اور آپ سے حلف قرآن پہ لیا جائے گا۔ ان تینوں باتوں سے ہمارے مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ وہ فارم 45 نہیں لے آئیں گے تو بھی ان کے خلاف ایکشن ہوگا، اگر لائیں گے اور اوتھ دیں گے، جھوٹی قسم اٹھا کے دیں گے، اور پھر ان سے قرآن پہ حلف لیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، اگر وہ قرآن پہ حلف بھی دے دیتے ہیں عدالت کے سامنے، اور کیا آپ اس سے اتفاق کر جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے، عدالت مطمئن ہو جائے گی، آپ کا ووٹر مطمئن ہو جائے گا؟ دیکھیں جب وہ آئیں گے ایسا کام کریں گے اس کے بعد کل آپ کو لاہ عمل بتائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے وہ فارم 45 لائیں تو صحیح، اوتھ دیں تو صحیح، آئیں تو صحیح، پہلے آنے والی کہانی تو پوری کر لیں۔ اب 25 کو پرسوں دیکھتے ہیں، ایک کل ہے، ایک پرسوں ہے، ترسوں ہے، یعنی 28، 29، 30۔
بہت شکریہ. تھینک یو. یار میں اب نکل رہا ہوں, میں یار نکل رہا ہوں.